علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے وقوع پذیر ہوا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم اٹھ اور قربانی کر۔ تب آپ علیہ السلام نے صبح اٹھ کر 1200 اونٹ قربان کیے، کیونکہ پیغمبر کا خواب بمنزلہ وحی ہوتا ہے۔ دوسری شب پھر وہی خواب آیا، آپ علیہ السلام نے صبح اٹھ کر پھر 1200 اونٹ قربان کیے۔ تیسری شب پھر وہی خواب آیا، چنانچہ آپ علیہ السلام نے پھر 1200 اونٹ قربان کر دیے۔ چوتھی شب خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ سے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، لہٰذا میں حکم باری تعالیٰ کی بجا آوری کے لیے جاتا ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اونٹ پر سوار ہو کر عازم سفر ہوئے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ آپ نے حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خوب اچھی طرح نہلا دھلا کر تیار کرو، میں اس سے دعوت اللہ میں لے جاؤں گا۔ حضرت حاجرہ نے بیٹے کو نہلایا، پاکیزہ کپڑے پہنائے، بال مشک و عنبر سے خوشبودار کیے، سر میں کنگھی اور آنکھوں میں سرما ڈال کر باپ کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ساتھ لیا اور ایک تیز دھار چھری آستین میں چھپا لی۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 17 سال تھی۔ مشہور مورخ ابن ہشام کی تفسیر کے مطابق باپ بیٹی کی روانگی کے بعد شیطان لعین حضرت حاجرہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو کہاں لے گئے؟ حضرت حاجرہ نے جواب دیا کہ وہ اسے اپنے ساتھ ایک ضیافت پر لے گئے ہیں۔ شیطان لعین نے کہا افسوس، وہ اسے ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ اس پر حضرت حاجرہ نے جواب دیا کہ کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اس پر شیطان لعین بولا کہ حضرت ابراہیم ایسا خدا کے حکم سے کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت حاجرہ بولی کہ اگر واقعی خدا کا فرمان ہے تو میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ شیطان لعین یہاں سے مایوس ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور آپ علیہ السلام سے بھی پوچھا کہ آپ علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ باپ کے ساتھ ضیافت میں جا رہا ہوں۔ اس پر شیطان لعین بولا کہ نہیں، تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے استفسار فرمایا کہ کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اس پر شیطان لعین بولا کہ انہیں خدا نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے کہ اگر یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے تو میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ سے پوچھا اے ابا جان، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیا جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، جس کا ترجمہ ہے اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ تو بیٹے نے جواب دیا پس بیٹے بتا تیری رضا کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا حکم ہوتا ہے، مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے۔ اس کے بعد باپ بیٹا مینا کے مقام پر پہنچے۔ یہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، مبادا کی شفقت پدری کی بنا پر جوش محبت میں آ کر حکم باری تعالیٰ میں کوئی لغزش نہ آ جائے۔ پھر بیٹے کو ماتھے کے بل زمین پر لٹایا اور زور سے چھری گردن پر چلائی کہ پیچھے سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی۔ آواز سن کر آپ علیہ السلام نے پٹی کھولی تو دیکھا کہ ایک دمبا ذبح کیا ہوا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، جو قرآن کی ایک آیت ہے اور اس کا ترجمہ۔ اسی وقت ہم نے ندا فرمائی اسے کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی برگاہ میں اتنی مقبول ہوئی کہ قربانی کی یہ رسم سنت قرار دے کر قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے واجب قرار دے دی گئی۔ قربانی سے فراغت پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں اور بیٹے کو چھوڑ کر واپس فلسطین چلے گئے۔ چند روز گزرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے اور ساتھ ہی حکم دیا ہے کہ اللہ کے لیے گھر بناؤ تاکہ مخلوق خدا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ مند پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، یہ تیرا گھر یعنی خانہ کعبہ کہاں بناؤ؟ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے اونٹ پر سوار ہو جاؤ، ایک بادل آئے گا اور چلنا شروع ہو جائے گا، تم بھی ساتھ ساتھ چلتے جانا، جہاں پر بادل رک جائے گا اس کی سیدھ کو زمین دیکھ کر کھودنا شروع کرو تو تمہیں بنیاد مل جائے گی، اس بنیاد پر میرا گھر تعمیر کرنا۔ ابن ہشام کے مطابق دوسری روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کو ایسی جگہ کی نشاندہی کی جس جگہ کی نشاندہی پر آپ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ یا باری تعالیٰ، میں اس صحرا میں پتھر کہاں سے لاؤں؟ اس پر اللہ نے وحی فرمائی کہ آپ علیہ السلام کو جس جس پتھر کی ضرورت ہوگی، آپ علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام 5 پہاڑوں کوہ لبنان
ہرا، ابو قبیس، صفا اور مروہ سے لا کر دیں گے۔ باپ بیٹے نے مل کر تعمیر کعبہ کے لیے بنیادیں اٹھائیں اور اللہ سے دعا کی۔ قرآن پاک میں اس کا یوں ذکر کیا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں، اور اسماعیل علیہ السلام یہ کہتے ہوئے، اے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا اور جانتا ہے۔ چنانچہ باپ بیٹے نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ جب گھر بن چکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ایک پتھر لاؤ تاکہ ایسے مقام پر لگا دوں جہاں سے طواف شروع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ گھر حجر اسود سے رکن شامی تک 32 گز لمبا، رکن شامی سے غربی تک 22 گز چوڑا اور زمین سے چھت تک 9 گز اونچا تھا۔ جب گھر مکمل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر دعا کی، جس کا ترجمہ، اور جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب اس شہر کو امن والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کی طرح کے پھلوں سے روزی دے جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے۔ اس کے بعد باپ بیٹا اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، یا رب ہماری یہ اطاعت اور خدمت اپنی برگاہ میں قبول فرما۔ اس کے بعد توبہ استغفار کی اور پھر وہ دعا کی جس کے بارے میں سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں دعائے ابراہیم ہوں، جو دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔